بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی 9 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 10 اور 11 آخری 2 آیات پڑھیں گے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ کہا کہ جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، ندا ہو جائے، اذان ہو جائے، تو فوراً تم اس پر لبیک کہو، کاروبار خرید و فروخت ختم کر دو۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو جائے۔ اب اللہ اکبر کی صدا سنی، خرید و فروخت ختم ہو گئی اور تمام اہل ایمان مسجدوں میں آ گئے۔ مسجد میں آ کر خطبہ سماعت کیا، نماز پڑھی۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب تم نماز پڑھ چکے ہو، جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چکے ہو، تو جو تمہارے اوپر پابندی لگی تھی آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے یا میکسیمم سوا گھنٹے کے لیے، وہ پابندی اب ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا فَإِذَا تو جب، فا کا معنی تو، اذا معنی جب، قضیت پوری کر لی جائے، قضیت پوری کر لی جائے، مکمل کر لی جائے، الصلاۃ نماز، تو جب نماز مکمل کر لی جائے یعنی نماز کی ادائیگی ہو چکی ہے، جمعہ آپ پڑھ چکے ہیں، اب کیا ہے؟ فَانْتَشِرُوا تو تم پھیل جاؤ۔ منتشر اردو میں آپ لفظ پڑھتے ہیں، منتشر ہو جانا، ادھر ادھر پھیل جانا۔ فَانْتَشِرُوا تو تم پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ زمین میں۔ مطلب کیا ہے کہ پہلے اذان سنتے ہی تمہیں حکم تھا کہ سب کچھ ختم کر کے مسجد میں پہنچ جاؤ۔ اب تم نماز پڑھ چکے ہو، نماز پڑھی جا چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اب تم دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا اور تم تلاش کرو، اور تم تلاش کرو، مِن فضل اللہ اللہ کے فضل سے۔ اللہ کے فضل سے مراد رزق ہے، روزی ہے، حلال کمائی ہے، کہ جس کمائی سے اللہ نے تمہیں روکا تھا تھوڑے سے ٹائم کے لیے، مختصر وقت کے لیے، اب وہ اللہ تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز جب پڑھ چکے ہو تو دوبارہ زمین میں پھیل جاؤ، اپنی دکانوں پہ، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، اپنی ملازمت پہ، جہاں جہاں تم نے کام شروع کر رکھا ہے، جہاں جہاں تم خرید و فروخت کرنا چاہتے ہو، وہ وہاں تم چلے جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ یہاں پر ایک بات اہم مسئلہ کی بھی سمجھ لیں کہ اس حکم کا بعض لوگوں نے یہ مطلب نکال لیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد سے نکلنا لازم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جب نماز پڑھ لی جائے تو فانتشر حکم ہے، امر کا صیغہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات امر استحباب اور جواز کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ استحباب یعنی پسندیدہ ایک چیز جس کو آپ کہتے ہیں، استحباب کے لیے۔ تو گویا کہ اب
وہ جو پابندی تھی وہ ختم ہوگی۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ میں حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو تو تم کیا کرو؟ شکار نہ کرو۔ لیکن سورہ المائدہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، اور جب تم حلال ہو چکے ہو یعنی احرام کھول چکے ہو تو شکار کرو۔ تو جو پاکستان سے لوگ عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں شکار کرتے ہیں کیوں جی؟ آپ تو ابھی بھی ہو کے آئے نا۔ تو یہ یعنی جو پابندی تھی وہ ختم ہوئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب شکار کرنا آپ کے اوپر لازم ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی پابندی ختم ہوئی ہے۔ اگر ایک بندے کی جاب کا ٹائم ہی 11 بجے تھا، وہ اسکول ٹیچر ہے، میں مثال دیتا ہوں، اس کی تو اب جاب ہی نہیں ہے، وہ مسجد میں عصر تک بیٹھا رہے، مغرب تک بیٹھا رہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جو پابندی لگائی تھی کہ فوراً مسجد میں آنا ہے، اس پابندی کو اللہ نے ختم کیا ہے۔ باقی اگر کوئی اس کا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، جمعے کے بعد کوئی کاروبار نہیں ہے، تو وہ مسجد میں بیٹھا رہے، گھر میں جا کے سوئے۔ اس کے لیے تو لازم نہیں ہے کہ وہ جا کے بازاروں میں خرید و فروخت کرے یا وہ جا کے کوئی کارخانہ وقتی طور کھول کے بیٹھ جائے۔ تو لہٰذا یہ بات بعض لوگوں نے اس سے نکالا تو یہ بات نکلتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو، مراد رزق ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد کرو، کثیرا، بہت زیادہ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے تو اب اللہ کو بھول جاؤ۔ اللہ کو یاد کرنے کے کئی معانی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کاروبار کر رہے ہو، چلتے پھرتے تسبیحات پڑھتے رہو، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب ہم خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، تو ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ معاملہ کریں، گویا ہم نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے۔ میں دھوکہ اس لیے نہ دوں کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ میں اپنے مال کو بیچتے وقت اس کے عیب اس لیے نہ چھپاؤں چونکہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں جھوٹی قسم اس لیے نہ اٹھاؤں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ گویا ایک ایک کام کے اوپر جب ہم سنت کو اور اللہ کے فرمان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ بھی اللہ کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور وہ کامیابی دنیاوی تو ہے ہی ہے، لیکن اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے۔ جب ہم ہر معاملے کے اندر اللہ کو یاد رکھیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو پھر ہمارے لیے فلاح کا سامان ہوگا، کامیابی ہوگی۔ اور اللہ کو یاد کرنا، یہ جو قرآن اللہ نے کہا نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت میں صرف نماز نہیں آتی، عبادت میں میری اور آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی شامل ہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، کمانا، معاملات کرنا، جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو یہی عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو فرمایا تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر اصل موضوع کی طرف، جس وجہ سے اللہ نے یہ آیات نازل کی، اب وہ سبب اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا، اور جب انہوں نے دیکھا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جمعے کے متعلق اتنے سخت احکامات نہیں تھے، یعنی کہ پراپر جمعہ سننا، پورا ٹائم دینا۔ تو جب صحابہ نے ایک عمل کیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین انسان تھے، معصوم عن الخطا تو تھے نہیں،
لہٰذا ان سے کوئی مسٹیک ہوتی تھی تو اللہ ان کی اصلاح کے لیے قرآن بھی نازل کرتا تھا کہ ایسے نہیں ایسے ہونا ہے، اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے تھے، فی الفور کرتے تھے، ہماری طرح ڈھیل نہیں کرتے تھے کہ چلو پھر اگلی دفعہ صحیح۔ تو فرمایا کہ اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو، او یا لہوا کہتے ہیں تماشا، کھیل تماشا بھی کر سکتے ہیں اور تماشا بھی کر سکتے ہیں، چونکہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، ضروری نہیں کہ تماشا کوئی اس طرح کا ہی ہو رہا ہو، دنیا کی زندگی کو تماشا کہا گیا ہے، تماشا، کھیل تماشا کہا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے کوئی آپ وقتی طور پہ کوئی تماشا دیکھتے ہیں، چند گھڑیوں کے لیے رکتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو دنیا کی زندگی بھی ایک تماشا ہی ہے۔ اس لیے یہاں پہ لفظ اس سینس میں نہیں ہے کہ کوئی صحابہ نعوذ باللہ کوئی میلے ٹھیلے پہ چلے گئے تھے، کوئی تماشا، کتوں کی لڑائی ہو گئی تھی وہ دیکھنے چلے گئے تھے، ایسا نہیں ہے، یعنی وہ دنیاوی زندگی کو ایک تماشا کے طور پہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور جب انہوں نے تجارت کو دیکھا یا تماشے کو، تو کیا کیا؟ فرمایا کہ انفضوا، وہ دوڑ گئے، وہ چلے گئے، الیہا، اس کی طرف۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک تجارتی قافلہ مدینہ میں آتا ہے، تو ادھر جمعہ ہو رہا ہے، پتہ چلا کہ بھائی ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ آیا ہے، تو ذہن میں یہ آیا کہ ہمارا جمعہ پڑھنے تک کہیں سارا معاملہ سیل آؤٹ نہ ہو جائے، جو بھی سودا سلف ہے، جو بھی تجارتی قافلہ لے کے آیا ہے، تو چلے ہم بھی خرید و فروخت کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ کی کثیر تعداد جو ہے وہ اس کاروبار کے لیے، اس تجارتی قافلہ سے وہ چیزیں لینے کے لیے چلی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صرف 12 لوگ بچے۔ کتنے لوگ؟ 12 لوگ بچے نبی الاسلام کا خطبہ سننے کے لیے، باقی سارے چلے گئے، باقی سارے چلے گئے۔ اس پر اللہ رب العزت نے پھر یہ آیات نازل کی کہ جب انہوں نے، اور یہ ایک ہی بار ہوا، یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ ایک ہی بار ایسا واقعہ ہوا، یہ نہیں ہے کہ کئی بار صحابہ نے ایسا کیا۔ ہم تو غلطی کو رپیٹ کرتے رہتے ہیں نا، بار بار کرتے ہیں، تو ان سے ایک بار، اور وہ بھی غلطی ہم اس لیے نہیں کہیں گے چونکہ اس سے پہلے اتنے سخت احکامات ان کو پتہ نہیں تھا، قرآن اتر رہا تھا، جہاں جہاں مسئلہ ہوتا تھا اصلاح ہوتی جاتی تھی۔ تو جب اللہ نے قرآن نازل کر دیا، احکامات جاری کر دیے، تو اس کے بعد کسی صحابی نے ایسا عمل نہیں کیا۔ فرمایا کہ اور جب انہوں نے تجارت کو دیکھا یا کوئی تجارت دیکھی، یا آگے کیا ہے، لہوا تماشا، تو اس کی طرف دوڑ گئے، تو اس کی طرف دوڑ گئے۔ وَتَرَكُوكَ، اور انہوں نے چھوڑ دیا، کا آپ کو، آپ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر ہے، قائما، کھڑے ہوئے، اور انہوں نے آپ کو کھڑے چھوڑ دیا۔ کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے آپ؟ خطبہ دے رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کیسے دیتے تھے؟ کھڑے ہو کر، کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اور آپ اپنے خطبہ میں قرآن پڑھتے اور نصیحتیں کرتے۔ کیا کرتے؟ قرآن پڑھتے اور نصیحتیں کرتے، یعنی واعظ کرتے، واعظ کرتے۔ تو صاف ظاہر ہے آپ کا واعظ کس میں ہوتا تھا؟ عربی میں ہوتا تھا، قرآنی آیات، اس کی وضاحت عربی کے اندر، احادیث ساتھ آپ بیان کرتے، تو یہ کیا تھا؟ واعظ تھا۔ بعض لوگوں نے کیا کیا کہ نہیں جی وہ تو عربی خطبہ کھڑے ہو کے ہے، جو ہم اردو میں گفتگو کرتے ہیں، نبی پاک تو اردو میں گفتگو نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ بیٹھ کے ہے، تو انہوں نے خطبہ بیٹھ کے دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے خطبہ، یعنی عربی کا خطبہ پڑھیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے، پھر لمبی تقریر کر لیں گے بیٹھ کے، اور پھر کھڑے ہو کے عربی کا خطبہ پڑھیں گے اور نماز پڑھا دیں گے۔ اب سمجھ سے بالا تر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو خطبہ دے رہے ہیں، اور صحیح حدیث ہے مسلم کی کہ آپ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، 2 خطبے دیتے تھے، ان میں آپ قرآن پڑھتے، واعظ کرتے، اور دونوں کے درمیان آپ کیا کرتے؟ بیٹھتے، تھوڑی دیر کے لیے ایک وقفہ کرتے، ایک خطبہ، پھر تھوڑا سا بیٹھتے، پھر کھڑے ہو جاتے،
پھر دوسرا خطبہ دیتے۔ اب نبی اسلام کی چونکہ زبان عربی تھی تو آپ نے تو عربی میں ہی سارا کچھ بیان کرنا تھا، آپ کا واز بھی عربی میں تھا، تو ان بیچاروں نے وہاں سے ایک نیا استدلال کر لیا کہ نہیں بھائی، جو تقریر ہم کرتے ہیں یہ تو اردو میں ہے، یہ تو خطبہ ہے ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ تو ہم بیٹھ کے کریں گے، یہ ہم کیا کریں گے؟ بیٹھ کے کریں گے۔ جبکہ سنت کیا ہے؟ اگر تو نبی پاک علیہ السلام جو درمیان میں بیٹھتے تھے، اس بیٹھنے کے عمل کے دوران آپ کوئی واعظ و نصیحت کرتے تھے تو پھر تو بات ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے ایک وقفہ کرتے تھے، چند سیکنڈ کا، چند منٹس کا، اور اس میں آپ کچھ نہیں بولتے تھے، پھر کھڑے ہوتے، پھر خطبہ دیتے اور پھر کچھ نصیحتیں کرتے، تو پھر ہمیں بھی تو وہی عمل کرنا چاہیے نا۔ اب ہم قرآن کی آیات پڑھیں گے اور ہم واز کریں گے جس طرح نبی پاک علیہ السلام کرتے تھے کہ آیات پڑھتے اور واز کرتے، تو وہ واز کیسے ہوگا؟ اگر ہم صرف قرآنی آیات پڑھ دیتے ہیں، ترجمہ کسی کو نہیں بتاتے، عربی خطبہ خالی پڑھ دیتے ہیں، تو پھر وہ واز کہاں چلا گیا؟ لہٰذا جو صحیح بات ہے اور اتھینٹک حدیث سے وہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے دیا ہے، پہلا بھی دوسرا بھی، اور اسی کے دوران واز کیا ہے۔ لہٰذا یہی مسنون طریقہ ہے۔ جو لوگ خطبہ بیٹھ کے دیتے ہیں وہ غیر شرعی کام کرتے ہیں، بالکل 100% غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ اب تو خیر ٹرینڈ ایسا سیٹ ہو گیا ہے کہ جو کتاب و سنت کے دعوے دار تھے نا، ان میں بھی اکثر خطبہ جو ذرا جن کا ذرا کہہ لو کہ طوطی کافی بولتا ہے، وہ بھی بیٹھ کے پڑھانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب تو ہماری مساجد میں بھی کچھ جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے، اگر کسی کا شرعی عذر ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیمار ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن بغیر عذر کے دیکھا دیکھی ایک رواج پکڑ لینا اور وہ بیٹھ کے خطبہ شروع کر دینا، یہ بالکل غیر شرعی کام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور قرآن سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑے چھوڑ دیا۔ آپ کھڑے ہو کے کیا کر رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے، واز کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ اس سے بڑی دلیل کو ہو سکتی ہے؟ اور پھر حدیث واضح ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام خطبہ کھڑے ہو کے دیتے تھے، تو خطبہ کھڑے ہو کے ہے، تو فرمایا کہ انہوں نے آپ کو کھڑے چھوڑ دیا۔ قل، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، یعنی صحابہ کو پیغام سنائیں، ان کو سمجھائیں کیا؟ ما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یعنی تم خطبہ چھوڑ کے نہ جاتے، میرے پاس بیٹھے رہتے، خطبہ سنتے رہتے، جو کچھ اللہ نے آپ کو دینا تھا نا وہی بہتر تھا۔ وہی کیا تھا؟ بہتر تھا۔ کس سے؟ من اللہو، تماشے سے، ومن التجارہ، اور تجارت سے۔ تم تو ذہن یہ بنا کے گئے کہ کہیں سودا بک نہ جائے، لہٰذا ہم بھی جا کے خرید و فروخت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، ان کو بتائیں جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے، اجر بھی بہتر ہے، اور جو خطبے کے بعد آپ جاتے تو آپ خرید و فروخت کرتے وہ زیادہ بابرکت ہوتا۔ اچھا، یہاں سے ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، اکثر ہمارے بھائی یہ عمل موبائل ایک تو ساتھ لے کے آتے ہیں، چلو کوئی عیب والی بات نہیں ہے، عام درس میں بھی ویسے تو احتیاط کرنی چاہیے جیسے ابھی درس ہو رہا ہے، لیکن خطبہ جمعہ میں تو 100% احتیاط ہے۔ اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ صف کے تنکے کو بھی چھیڑ سکیں۔ صف کے تنکے کو ہاتھ لگانے والے نے لغو کام کیا ہے۔ کیا کام کیا؟ لغو کام کیا ہے، اور لغو کام کرنے والے کا جمعہ باقی بچا۔ اس قدر پابندی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہا ہے تو آپ اس کو چپ بھی نہیں کروا سکتے۔ جمعے کے خطبے کی یہ پابندی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ منٹ بعد موبائل نکالتے، چیک کرتے، میسج نہیں، بلکہ کئی لوگوں کو میں نے تو ایک دو دفعہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ باقاعدہ کال سننے کے لیے باہر چلے گئے ہیں، خطبہ جمعہ کے دوران کال سننے کے لیے باہر چلے گئے ہیں۔
اور نمازوں میں تو عام آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تکبیر ہو چکی ہے، بیل بجی ہے، اس سے صبر نہیں ہوا، اس نے یس کیا ہے، ادھر جا کے فون سن رہا ہے، ادھر جماعت اور نال کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، بات گل کرنا۔ تو اگر آپ 2 سیکنڈ جو ہے نہ اس کو اٹینڈ کرتے تو کیا ہو جانا تھا بھائی، 5-7 منٹ کی بات نا کیا ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی کھیل تماشا ہے، یہ بھی جمعہ کی خلاف ورزی ہے، اور یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ نماز کا تو اس قدر ادب ہے کہ آپ کے کانوں میں جب اقامت کی آواز پڑی ہے اور تکبیر تحریمہ کی آواز پڑی ہے، آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہیں، سب ختم، سب ختم۔ اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو دوسری کوئی نماز ہوتی نہیں ہے، جس نماز کی اقامت ہوئی ہے وہ نماز پڑھو آ کے۔ کئی لوگ سنتے شروع کرتے ہیں، وہ بس لگے رہتے ہیں، 2 رکعتیں نکل گئی، 3 رکعتیں نکل گئی، ٹینشن ہی کوئی نہیں، وہ کہتے سنتے پوری کرنی ہے، یعنی فرض جاتا ہے تو چلا جائے لیکن یہ پورا کرنا ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آپ کو اقامت کے بعد کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ سنتے پڑھنے کی اجازت ہے، نہ نوافل پڑھنے کی اجازت ہے، موبائل تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے، وہ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ تو بہرحال فرمایا کہ آپ فرما دیں جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، واللہ، اور اللہ خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں سے بہتر ہے۔ اللہ رزق دینے والوں سے بہتر ہے، یعنی سب سے بہترین رزق اللہ دیتا ہے، یہ دنیا کے لوگ نہیں دے سکتے، اس لیے واللہ خیر الرازقین ہے، اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے، کیونکہ سب کو نوازنے والا تو وہی ہے۔ تو اس پہ اعتماد رکھو، اس پہ بھروسہ رکھو۔ شیطان ہے نا، وہ اصل میں حملے کرتے رہتا ہے، اذان ہوئی ہے تو گاہک زیادہ آ جائے گا، دکان پہ گاہک زیادہ آ جائے گا، تاکہ اس کے دل میں لالچ ہو کہ یار اگر میں نے فی الفور دکان بند کی نا تو یہ گاہک واپس چلا جائے گا، چلو یہ بھگتا لیتے ہیں پھر میں دکان بند کر دوں گا۔ اگلی جو سوچ ہمارے ہاں ایک ڈیولپ ہوگی وہ کیا ہے، چلو اینڈ تے جا کے اپنی جماعت کروا لیں گے۔ یہ بھی ایک بیماری لگی ہوئی ہے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، شرعی عذر کے بغیر دوسری جماعت کروانے کی اجازت اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم نے ٹرینڈ سیٹ کر لیا ہے، گپے لگا لیں 2-4 دوست، مفتی سارے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اسی اپنی کروا لیں گے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں 2-4 اکٹھے، اپنی کروا لیں گے، اور پھر دیکھا دیکھی ایک جماعت مین ہو گئی، اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی لگے ہوئے ہیں۔ جواز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا دین بنا لیں، صرف اس صورت میں کہ آپ کہیں ایسی جگہ پہ پھنس گئے، کوشش کرنے کے باوجود آپ مسجد میں نہیں پہنچ سکے، بعد جماعت نہیں نماز پڑھ سکے، سو گئے، لیٹ جاگ آئی، پتہ ہی نہیں چلا، عصر ٹائم، ظہر ٹائم، تو پھر آپ کے پاس یہ شرعی عذر ہے۔ اب مسجد میں آپ آئیں، اکیلے بھی ہیں تو اقامت کہہ کے جماعت کروا لیں، کوئی ساتھ مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہم نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا نا، یہ ان سے بچیں۔ جماعت پہلی کی ہی اہمیت ہے، بغیر عذر کے یہ ذہن بنا کے کہ دوسری کروا لیں گے، اپنی کروا لیں گے، یہ بالکل غیر شرعی کام ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اس سورت کا نام سورہ جمعہ جو رکھا گیا ہے وہ آیت نمبر 9 میں بیان ہو چکا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا ہے۔ اس میں کئی اور بھی احکام اللہ نے بیان کیے، اور آخر میں جمعہ کے احکام اللہ نے بیان کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے، اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔